بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا گھر قبرستان سے خاصا دور ہونے کی وجہ سے روز جانا تو تقریباً مشکل تھا، مگر میری کوشش ہوتی تھی کہ ہفتے میں ایک دن ضرور والدہ کی قبر پر حاضری دوں، مگر ہائے مصروفیات، بد نصیبی، دنیا کی جھمیلوں میں اس طرح غلطہ ہوئے کہ اس دفعہ پہلی بار تیسرے ہفتے آنا ہوا۔ میں والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھا، ان کے آگے شرمسار بھی تھا اور ان سے معافیاں بھی مانگ رہا تھا۔ مجھے امید تھی ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس بار بھی مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد معمول کے مطابق میں واپس جاتے جاتے ٹھٹک کر رک گیا۔ میری نظر سامنے ایک قبر پر پڑی جو بہت فرحت کا احساس ہوا۔ آپ بھی سن کر حیران ہو رہے ہیں نا، قبرستان میں، اور وہ بھی فرحت کا احساس۔ ہاں، میں سچ کہتا، شاید یہ نئی قبر تھی۔ میں اکثر یہاں آتا جاتا، مگر میں نے یہ قبر پہلے نہیں دیکھی۔ قبر کیا تھی؟ یوں لگتا تھا جیسے مٹی کے چھوٹے سے ٹیلے کے گرد پھولوں کی حسین کیاریاں بنی ہوئی ہیں، اور جن سے ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبوئیں آتی محسوس ہو رہی تھی۔ تیز ہوا کے چلنے سے لہراتے پھول اپنی شاخوں کو چھوڑ کر قبر کی مٹی کو چومتے قبر سے لپٹ جاتے۔ واللہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ ساتھ ہی گورکن نئی قبر کھود رہا تھا۔ سلام دعا کے بعد کھودتی اس نئی قبر کے سرہانے ہی بیٹھا۔ گورکن کو کدال چلاتے دیکھتا ہوا میں نے پوچھ ہی ڈالا، یارا یہ کس بزرگ کی قبر ہے؟ کچھ دن پہلے تو یہ قبر یہاں نہیں تھی۔ میری بات سن کر گورکن نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے ہانپتی آواز سے کہنے لگا، صاحب یہاں تو ہر دوسرے منٹ ایک نئی قبر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھو یہ ایک اور نئی قبر میں کھود رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنے غلط سوال کا احساس ہوا، مگر لگتا یہ کوئی بہت خوش نصیب انسان کی قبر ہے۔ اس کے گھر والے اس سے بہت پیار کرتے ہیں، جبھی تو دیکھو کیسے پیارے پیارے پودے و پھول اس کی قبر کے گرد لگائی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے میں اور آپ پودا لگائیں اور وہ 15 دن میں بڑے بھی ہو جائیں اور پھولوں کے ساتھ ان میں خوشبو بھی آ جائے؟ اس بار گورکن کدال قبر میں ہی چھوڑ کر اچک کر قبر سے باہر آ گیا۔ تو پھر میرا ذہن کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ کیا یہ کرامت صاحب قبر کی ہے؟ کون بزرگ ہے یہ؟ کس سلسلے سے تعلق ہے ان کا؟ کس مسجد کے امام تھے یہ؟ میں ایک سانس میں ہی سب کچھ پوچھتا گیا، مجھے پلیز ان کے بارے میں بتاؤ۔ تجسس شوق میرے لہجے سے پوری طرح آیا تھا۔ نہ بھائی نہ، یہ کوئی بزرگ نہ تھا، بس ایک عام سا انسان تھا صاحب، تمہاری طرح۔ اس کی قبر کو 2 ہفتے پہلے خود میں نے اپنے ہاتھوں سے کھودی، اور یہ جو پھول پودے دیکھ رہے، جو خوشبو آپ تک پہنچ رہی، یہ اس کی قبر کے گرد دوسری صبح خود بخود نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے کسی انسان نے نہیں لگایا، یہ خود بخود نکلے، اور انہیں نکلنا بھی چاہیے تھا۔ ایسی کرامت سن کر میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ انہیں نکلنا بھی چاہیے تھا؟ کیا مطلب؟ صاحب میں 10 سالوں سے اس قبرستان میں قبریں کھود رہا ہوں، اور 10 سالوں میں میں روزانہ اس انسان کو عصر سے مغرب کے درمیان اس قبرستان میں آتے دیکھتا تھا۔ مجھے نہیں یاد کبھی اس نے چھٹی کی ہو، چاہے آندھی آئے یا طوفان۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھرا ایک تھیلا ہوتا تھا۔ یہ قبرستان کے اس دروازے سے داخل ہوتا اور بلا تفریق تمام قبروں پر، چاہے نئی ہو یا پرانی، کچی ہو یا پکی، اچھی ہو یا بری، سب قبروں پر بلا تفریق پھولوں کی پتیاں ڈالتا جاتا اور ساتھ اونچی آواز میں تلاوت بھی کرتا جاتا۔ بس صاحب، یہ اس بندے کا معمول 10 سالوں تک میں نے دیکھا بلا ناغہ۔ گورکن بولے جا رہا تھا اور میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ صاحب آپ بھی اپنی ماں کی قبر پر آتے ہو تو ایک کام کیا کرو، جیسے اپنی ماں کی قبر پر تازہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہو، بکھری مٹی کو سمیٹ کر خوشنما شکل دیتے ہو، ویسے ہی یہاں دوسری بہت ساری یتیم اور بیوہ قبریں بھی ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں۔ بس صاحب جب کبھی آؤ تو زیادہ نہیں 2-4 ایسی قبروں پر بھی تازہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیا کرو۔ اور ہاں،
ایک بات اور صاحب، جب بھی کبھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرو، چاہے پیدل یا گاڑی میں، کچھ نہ کچھ پڑھ کر اس قبرستان کے تمام آسودہ خاکوں کو بخش دیا کرو۔ بہت سے لاوارث اور یتیم قبریں ایسی دعاؤں کی منتظر ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں پتا صاحب، کل کو ہم بھی ایسے ہی لاوارث پڑے ہوں کسی کی دعاؤں کے منتظر، تو صاحب جو بھی آج دو گے کل ضرور لوٹ کر تمہارے پاس آنا پکا۔ گورکن بولے جا رہا تھا اور میرا دل اندر ہی اندر کٹا پھٹا جا رہا تھا۔ یا اللہ، تیری مہربانیاں پانے کے طریقے کتنے آسان، مگر ہم کتنے نادان ہیں۔